الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر انسان حسن خاتمہ کا متمنی ہے تو اسباب حسن خاتمہ ان میں ایک سبب گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کا آخری وقت بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اگر بندہ گناہ بھی کرے اور آدمی توبہ بھی نہ کرے، ڈھیٹ بن جائے، پھر خطرہ ہے کہ اس کا آخر کیا ہوگا۔ علماء نے قرآن کریم میں ایک آیت کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے تم خالص توبہ کرو جس میں کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ خالص توبہ میں کیا داخل ہے؟ جو ہو چکا اس پر ندامت ہے، شرمندگی، پشیمانی ہے کہ زندگی میں یہ غلط ہوا، اس کو ایک مرتبہ ماننا پڑے گا کہ یہ کام زندگی میں غلط ہوا۔ یہ انسانوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کہ یہ کام زندگی میں مجھ سے غلط ہوا، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ پہلی شرط ہے کس کی؟ توبہ کی۔ اور دوسرا اس میں اس کو بھی داخل کرنا ہے ندامت ماضی پر، اور فی الحال جو زندگی گزر رہی ہے اس میں ان گناہوں کا اعادہ نہ کرنا، ان گناہوں کے قریب دوبارہ نہ جانا۔ زندگی میں جو پہلے ہو چکے اب دوبارہ ویسے نہیں کرنا، یہ توبہ میں داخل ہے کہ اللہ جو سابق ہو چکا اب ہم دوبارہ نہیں کرتے۔ فی الحال فوری طور پر گناہ چھوڑ دے، مستقبل کے بارے میں بھی یہ عزم کرے کہ آئندہ بھی میں گناہ نہیں کروں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اور توبہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی کا کوئی مالی نقصان کیا ہے تو اس بندے سے اپنا معاملہ درست کر لے، اس کی درستگی کی یہی صورت ہے، یا ادائیگی کرے، جو اس کا نقصان کبھی کیا ہے اس کی ادائیگی کرے، اور اگر ادائیگی بس میں نہیں ہے تو پھر اس سے معاف کرائے کہ میں نے تمہارا نقصان کیا تھا، مجھ سے ہو گیا تھا تو تم مجھے معاف کر دو۔ یہ توبہ میں داخل ہے، مالی نقصان، مالی معاملات درست کرنا یہ توبہ میں داخل ہے۔ جب اس طریقے کی توبہ ہوگی، یہ توبہ کیا کہلائے گی؟ یہ توبہ ہے توبۃ نصوحا، یہ خالص توبہ ہے۔ اس توبہ پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایسا بندہ جس نے خالص توبہ کی ہے، جس کی ابھی میں نے وضاحت کر دی ہے، اس پر بندے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ انجام بڑا اچھا ہے۔ جب بندہ اس طریقے کی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو پھر اس توبہ کے بعد تم اپنے رب سے توقع رکھو
رکھو. کس بات کی؟ دو باتوں کی امید رکھو. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ کتنا پیارا انعام ہے توبہ پر. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور دوسرا انعام رب العالمین کا سبحان اللہ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن باغات میں نہریں ہمیشہ جاری ہوں گی. اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. توبہ پر کتنا بڑا انعام ہے. اب سابقہ کا گناہ بھی معاف ہو گئے اور جنت بھی مل گئی. تو انہی چیزوں کا تو نام ہے حسن خاتمہ, کہ انسان کا خاتمہ اچھا ہو گیا ہے. آپ حضرات کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ ایک واقعہ کبھی کبھی اس ضمن میں سنا ہی دیتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہو, جو واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہو, جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہو, جو آپ نے ارشاد فرمایا ہو, وہ واقعہ ایک دن میں آپ کے مبارک الفاظ, آپ کے مبارک دہن سے جو کچھ نکلا ہے, اگر وہ حدیث دن میں 100 بار بھی سنائی جائے تو چونکہ وہ بابرکت پر نور حدیث ہے جو آپ نے ارشاد فرما دی, تو اس میں مومن کو اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مومن یہ کہے چاہے میں نے بار بار سنی ہے لیکن چونکہ میرے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے بعض اوقات ایک حدیث کئی مرتبہ ہم سنا دیتے ہیں, بعد میں سننے والے کہتے ہیں یہ تو سنی ہوئی ہے. سنی ہوئی تیری ٹھیک ہے, لیکن اب جو بیان ہو رہی ہے اب بھی پاک نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے, اور راوی یہ حدیث ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس نے 99 قتل کیے. اس قتل کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں. اس کے دل میں خوف آیا تھا, وہ مومن قتل کر چکا تھا. اس کے دل میں خوف آیا کہ آگے موت ہے, آگے قبر ہے, حشر ہے, اور میں کتنے قتل کر چکا ہوں؟ 99. کوئی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو, میں نے بڑا گناہ کیا ہے کہ 99 میں قتل کر چکا ہوں, کیا میری کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ علم والا نہیں تھا, عبادت گزار تھا لیکن علم والا نہیں تھا. اس بندے نے مشورے میں یہ کہا ایک قتل اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے, تو 99 قتل کر چکا ہے, تیری کوئی توبہ. اس کو غصہ آیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 کا عدد پورا ہو گیا. کئی دن گزر گئے, اس کے بعد پھر اندر ایک ولولہ پیدا ہوا, میں کسی اور سے پوچھوں شاید میری توبہ کا کوئی راستہ نکل آئے. اس نے ایک اور آدمی سے مشورہ کیا, اس نے کہا فلاں بستی ہے, وہاں جاؤ, ایک عالم رہتا ہے, وہ تمہیں بتائے گا کہ توبہ اس کی ہے اور توبہ کس طرح کرنی ہے, اس کے پاس علم ہے, تم جاؤ. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کا فاصلہ زیادہ ہے, اور جس بستی سے وہ جا رہا ہے اس کا فاصلہ ابھی کم ہے. یعنی اس نے فاصلہ ابھی کم کیا ہے, اس نے فاصلہ زیادہ نہیں کیا, نصف بھی نہیں کیا, آدھا بھی نہیں کیا اس نے. اللہ اکبر کبیر. جا رہا ہے توبہ کے ارادے سے, راستے میں موت آ گئی. حدیث پاک میں الفاظ بڑے مزیدار ہیں. فَنَعَا صَدْرَهُ نَحْوَهَا, روح نکلنے سے پہلے صحابہ کیسے سنتے تھے حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور پرندے اڑتے نہیں ہیں, ایسے ساکت ہو کے سنتے تھے. جب زمین پہ وہ گرا ہے روح نکلنے سے پہلے نَعَا صَدْرَهُ نَحْوَهَا, جس بستی کی طرف جا رہا ہے توبہ کے ارادے سے, زمین پر پڑا ہوا ہے, اپنے سینے کو اس کی طرف گھسیٹ رہا ہے, جتنا بیچارہ طاقت لگا سکتا تھا توبہ کا راستہ اختیار کر کے جا رہا. موت کا وقت ایک اٹل ہے, نہ اس میں ایک سیکنڈ پہلے نہ بعد, موت آ گئی. اللہ کا حکم ہوا فرشتے کو روح قبض کر, روح قبض ہو گئی. فاصلہ وہ والا زیادہ اور یہ والا کم ہے. اللہ اکبر کبیر. دونوں ٹیمیں آ گئی فرشتوں کی, ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کو ہم لے جائیں. کیوں؟ اس نے توبہ ابھی کی تو نہیں ہے نا, یہ تو جا رہا تھا نا توبہ کے لیے. ملائکۃ الرحمہ کہنے لگے نہیں اس کو ہم لے جائیں گے, یہ توبہ کا ارادہ تو کر چکا تھا نا. اللہ جل جلالہ نے
حکم دیا قیسو ما بینہما، وہ بستی اور یہ بستی، جدھر سے آیا اور جدھر جا رہا ہے، قیسو پمائش کرو۔ اب حقیقت حال کیا ہے جو میں نے حدیث میں بیان کی کہ جدھر سے چلا ادھر کا فاصلہ کم اور جدھر جا رہا ہے ادھر کا فاصلہ۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا جدھر سے وہ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، تو ذرا دور ہو جا، اور اس کو حکم ملا تو قریب ہو جا۔ فرشتے تو آپس میں پمائشیں کر رہے ہیں، رحمت باری تعالیٰ کو جوش آیا، وہ کام تو بن جاتا ہے نا جب رحمت کو جوش آتا ہے، کام تو اس وقت بن جاتے ہیں، فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا جھگڑا بھی ختم کر دوں گا اور اپنے بندے کو بھی بچا لوں گا۔ ان تباعدی، تو ذرا دور ہو، وہ فاصلہ دور ہو گیا۔ یہ زمین میرا کہنا مانتی ہے، آپ کا مانتی ہے یا اللہ کا مانتی ہے؟ آسمان کس کا حکم مانتا ہے؟ پمائش کی تو کہنے لگے رحمت کے فرشتے دیکھو نا یہ بستی قریب ہے۔ کون سی بستی؟ جدھر جا رہا تھا۔ پتہ نہ چلا کہ یہ قریب ہوئی کیسے ہے، اندر اندر راز کیا ہے۔ یہ جو اندر ہمارے دل ہے نا، یہ اس دل میں اللہ کی محبت آ جائے نا، اللہ سے رابطہ ہو جائے نا، تو پھر ہماری ساری بگڑی بن جائے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ میرے کام نہیں بناتا اور آپ کا کوئی کام میں نہیں بناتا، ہم سب کے کام بنانے والا اللہ۔ اس لیے ہمارا اصل تعلق گہرا مضبوط وہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ جل جلالہ سے۔ حدیث پاک میں تو اتنی بات آئی ہے کمال، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جو گناہگار توبہ کر لیتا ہے کمن لا ذنب لہ، وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبھی۔ اور عجیب حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں، حدیث پاک میں عجیب الفاظ، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے انسانوں کی طرح مخلوقات کی طرح اللہ نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہو، نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق خالق کی طرح، خالق ہے، مخلوق ہے۔ حدیث پاک میں سمجھانے کے لیے آیا اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے اور اعلان کرتا ہے آؤ جنہوں نے رات میں گناہ کیے ہیں اور دن کو توبہ کر لو، اور اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے جنہوں نے دن میں گناہ کیا اور رات میں توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اپنی شان ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی جب آخری وقت ہے بیمار ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ کو پوچھنے گئے۔ اب وہ سمجھ رہے تھے میرا بالکل آخری وقت ہے، جب بندہ زیادہ بیمار ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس بیماری کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ حضرت طلحہ کو جب ملنے کے لیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چہرہ تھوڑا سا اترا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی سخت تکلیف بھی اس وقت نہیں تھی، لیکن چہرہ مغموم تھا۔ پوچھا غم کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید ظرافت کے طور پر پوچھا ہو کیا وجہ ہے، کوئی بھابی صاحبہ نے بات کر دی، پتہ ہے کہ وہ تھے کون؟ صحابی تھے۔ انہوں نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، گھریلو کوئی پریشانی گھریلو نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی آپ کو زیادہ سخت نظر نہیں آتی، تو کیا وجہ ہے اس وقت پریشان کیوں ہیں آپ؟ تو کہنے لگے ایک ہی پریشانی ہے، وہ پریشانی یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر موت سے پہلے بندہ وہ پڑھ لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، تو میں وہ پوچھ نہ سکا نبی علیہ السلام سے وہ کلمہ کون سا ہے، وہ کلمہ پتہ چل جائے کہ وہ کلمہ کون سا ہے۔ کاش مجھے موقع ملتا، لیکن اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، مجھے موقع ملتا تو میں حضور سے پوچھتا کہ وہ کلمہ کون سا ہے کہ موت سے پہلے بندہ پڑھ لے تو بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ وہ میں پوچھ نہ سکا، میرا ارادہ تھا میں بعد میں پوچھتا، لیکن اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ انی لا اعلم کلمۃ، وہ کلمہ میں جانتا ہوں، وہ مجھے پتہ ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، میں نے یاد کر لیا تھا۔ حضرت طلحہ خوش ہو گئے، رنگ مبارک نکھر آیا کہ وہ کلمہ کون سا ہے کہ موت سے پہلے بندہ پڑھ لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انی لأعلم کلمۃ، وہ کلمہ میں جانتا ہوں۔ فرمایا بتائیے وہ کلمہ کون سا ہے؟ کہنے لگے یہ وہی کلمہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو پیش کیا تھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے جاتے یہ کلمہ منہ پر جاری ہو گیا لا الہ دخل الجنہ، وہ جنت میں۔ آخر دعوانا